بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یہ ولایت کب آئے گی؟ فرمایا کہ انسان قرآن کی آیت پڑھ، لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ ہے ظاہر قرآن۔ اس قرآن کو بغیر طہارت کے تو مس بھی نہیں کر سکتا۔ جب تو ظاہر قرآن کو بغیر طہارت کے مس نہیں کر سکتا تو باطن قرآن کو کیسے مس کر سکتا ہے؟ ہر چیز کی کنڈیشنز اور شرائط ہوتی ہیں۔ دخول ولایت میں آنے کے لیے پہلی شرط ہے طہارت۔ جب تک تو پاک نہیں ہوتا ولایت عملی کے اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ نے شرط رکھی، کنجیاں رکھی ہیں۔ پوری زندگی تو عبادت کرتا رہے، مجلسوں میں آتا رہے، ماتمداریاں کرتا رہے، اللہ اور نبی کا نام لیتا رہے، لیکن خدا نے شرط رکھی، انما یتقبل اللہ من المتقین، میں اگر نماز قبول کرتا ہوں تو متقین سے۔ اس کا مطلب کچھ ایسے نمازی ہیں جو متقی نہیں ہیں، کچھ ایسے روزے دار ہیں جو متقی نہیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے وجود میں تقویٰ نہیں ہے، تو خدا نے شرط رکھی۔ اسی طرح شرط دخول ولایت یہ ہے کہ جب تک تمہارے وجود میں طہارت نہیں آ جاتی تب تک تو ولایت کے ڈور سے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ابتدا طہارت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے کپڑوں کو پاک رکھا۔ ابتدائی درجے بتا رہا ہوں آپ کو۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تمہارا لباس پاک ہونا چاہیے۔ بچوں کو بچپن سے سکھاؤ کہ اگر کپڑوں پہ نجاست لگ گئی تو نجس کپڑوں سے نماز کا ثواب نہیں ملتا، گناہ ہوتا ہے۔ مصلی پہ کھڑے رہو، اگر کپڑے نجس ہیں میں اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع کر دوں، وہ نماز میرے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ نجس لباس کے ساتھ مجلس میں آؤ گے تو ثواب کے بجائے گناہ لے کر جاؤ گے۔ کیوں؟ فرمایا جس طرح طہارت بہترین ارواح اور نورانی قوتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسی طرح نجاست شیطانی طاقتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ گندگی رکھی اس پہ مکھی آ کر بیٹھ جاتی ہے، لیکن شہد کی مکھی گندگی پہ نہیں بیٹھتی، پھولوں پہ بیٹھتی ہے۔ اگر تیرے وجود میں نجاست ہے تو فرمایا جتنی گندی طاقتیں ہیں یہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، لیکن جب تمہارے وجود میں طہارت ہوتی ہے تو اللہ کی نورانی طاقتیں تیرے وجود میں کیا ہوتی ہیں؟ اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ تو پہلا درجہ طہارت یہ ہے کہ اپنے لباس کو پاک کرو۔ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ اگر لباس نجس ہے نماز نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی، مجلس نہیں ہوتی۔ پہلا درجہ ہے لباس کا پاکی۔ دوسرا درجہ ہے کہ بدن کو نجاست سے بھی پاک کرو۔ صرف کپڑے ہی پاک نہ ہوں بلکہ تمہارا بدن بھی پاک ہو، خون لگا ہوا ہو، ظاہری نجاست لگی ہوئی ہو تو بدن کو پاک کرو۔ تیسرا درجہ دخول طہارت میں، لیکن اس درجے کو بیان کرنے سے پہلے کیونکہ دونوں کا آپس میں ربط ہے، بدن ظاہری بات کر رہا ہوں، ظاہری طور پہ بدن پاک ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ کسی مومن کو غسل واجب ہو گیا، کچھ مسائل کی وجہ سے جلدی نہا نہیں سک رہا، رفع غسل نہیں کر پا رہا، اس کے لیے کیا ہے؟ یہاں پر بھی معصوم فارمولہ بتاتے ہیں۔ جو خواتین جن پہ غسل واجب ہے یا نجاست کی حالت میں ہے، کیونکہ نجاست گندی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی جو آپ کو نظر نہیں آتی۔ کئی بچوں پہ اثرات ہوتے ہیں، کئی بچیوں پہ اثرات ہوتے ہیں کیونکہ والدین نے سکھایا نہیں ہے کہ تمہیں ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہنا ہے۔ لیکن کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے، شرعی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ انسان نجاست کی حالت میں رہتا ہے۔ اس حال میں کیا کیا جائے؟ آنسو فرماتے ہیں مثلاً اگر غسل جنابت واجب ہے یا خواتین پر غسل واجب ہے لیکن خود کو پاک و پاکیزہ نہیں کر پا رہی تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس حالت میں ہمیشہ وضو کے ساتھ رہا کرو۔ مثلاً غسل جنابت میں کھانا کھانا مکروہ ہے، پانی پینا مکروہ ہے، اب میں نہا بھی نہیں پا رہا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، تو کروں تو کیا کروں؟ آنسو فرماتے ہیں یہاں پر وضو کر لیں، تو وہ کراہت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ رفع ہو جائے گی۔ تو پہلی طہارت لباس کی، دوسری طہارت ظاہری جسم کی، تیسرا درجہ جو معصوم فتح جس کا ربط بھی اس کے ساتھ، فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والے ہمیشہ دائم الوضو رہتے ہیں، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتے ہیں۔ حدیث قدسی بھی آپ کو بتاؤں گا، یعنی مومن علی کا چاہنے والا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ رسول خدا کے پاس جوان گئے، یا رسول اللہ رزق میں تنگی ہے، روزگار میں تنگی ہے، تو نبی نے فرمایا کیا وضو کے ساتھ رہے؟ تو نہیں رسول اللہ، کہ ہمیشہ حالت وضو میں رہا کرو، اللہ تمہارے رزق و روزی میں برکت عطا کرے گا۔ آیت اللہ بہجت کے پاس ایک بوڑھا آیا اور آقا بہجت نے کہ اس کو میرے قریب لاؤ، قریب لائے، بڑا ملے۔ وہ جب بوڑھا گیا تو پوچھا آقا اس کو آپ نے کیوں بولا؟ کہ مجھے اس کے چہرے میں نور نظر آ رہا تھا۔ اور جب بوڑھے سے پوچھا کہ تم ایسا کرتے کیا ہو؟ کہ آقا بہجت کو تمہارے چہرے میں کا اور کوئی خاص عمل نہیں ہے لیکن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہوں۔ امام رضا کا فرمان سنیے، فرمایا اگر کوئی مومن کسی کام کے لیے جائے اور اس کا کام نہ ہو تو دوش کسی اور کو نہ دے، خود کو دے
کہ مولا کیوں؟ کہ اگر وضو کر کے جاتا تو اس کا کام ہو جانا تھا. تو مومن ہمیشہ حالت وضو میں رہتا ہے. وضو آپ کو نور بنا. اسپیشلی بھی جو کورونا کی بیماریاں چل رہی ہیں، بہترین عمل ہے آپ وضو کی حالت میں رہیں. 10 مرتبہ دن میں سینیٹائز کرتے ہو، اس سے اچھا ہے سیدھے سیدھے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھو دو. 6 مرتبہ 7 مرتبہ دن میں وضو کر لو. وضو میں تمہارا اب سینیٹائزر سے ہاتھ آپ دھولیں گے نا، لیکن جب آپ وضو کرو گے تو منہ میں اگر کوئی وائرس ہوگا وہ بھی نکل جائے گا. آپ ناک میں استشمام کرو گے پانی کو، اس سے بھی اگر کوئی چیز ہوگی وہ نکل جائے گی. دوسرا وضو نور بھی ہے. تیسرا وضو کرنے سے پہلے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو جتنی بیماریاں انسان کے وجود سے کیا ہو جاتی ہیں؟ رفع دفع ہو جاتی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وجل فرم. تو فرمایا ہمارا چاہنے والا ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ دائم الوضو رہتا ہے. حدیث قدسی سنیے، اللہ کی آواز آتی ہے، میرے بندے دیکھیے 2 لفظ ہیں عربی میں، ایک وفا ایک جفا. وفا یعنی وفاداری، جفا یعنی بے وفائی. اللہ کہتا ہے اگر میرے کسی چاہنے والے کا وضو ٹوٹ جائے اور اگر وہ دوبارہ وضو نہ کرے تو اس نے اپنے رب کے ساتھ جفا کی. اگر وضو ٹوٹ جائے اور دوبارہ وضو نہ کرے اس نے خدا کے ساتھ کیا کیا؟ جفا کی. لیکن اگر وضو ٹوٹے اور دوبارہ وضو کرے تو اس نے اعلان وفا کیا اپنے رب کے ساتھ. یعنی ہمیشہ حالت عبادت میں رہ رہا ہے نا، اللہ کی اطاعت میں رہ رہا ہے اور ظاہری اطاعت میں رہ رہا ہے. فرمایا اگر وضو ٹوٹا، وضو نہ کیا تو جفا، وضو کیا تو وفا. اب اگر وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد اگر 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو اس نے میرے ساتھ جفا کی، اور اگر نماز پڑھے تو اس نے میرے ساتھ وفا کی. کسی مومن نے کہا مولانا وضو کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نماز والی جو وفا ہے یہ تھوڑی مشکل ہے. اب ظاہر ہے آفس میں ہیں، کام پر ہیں، چلو وضو میں تو 2-3 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن آدمی 2 رکعت نماز مصلی ڈھونڈے، سجدے ڈھونڈے. میں نے کہا یہ ہے 2 رکعت مستحب نماز، نہ مصلی کی ضرورت ہے نہ سجدے کی ضرورت ہے. بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو، چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو، ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں. اس میں بھی تمہیں 2 منٹ لگیں گے. مستحب نماز کسی بھی حال میں آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ نے وضو کیا، آپ چل رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ دیں، تھوڑے سے ہاتھوں کو اٹھائیں، اللہ اکبر، ایسے ہی کھڑے رہیں، الحمد پڑھیں، قل واللہ پڑھیں. جب رکوع کی باری آئے تھوڑا سا گردن کو جھکائیں، پھر گردن کو اوپر کریں، پھر سجدے کی باری آئے تھوڑا سا سر کو جھکا لیں. 2 منٹ آپ کو لگیں گے. آپ چلتے چلتے اللہ سے وفا بھی کر کے چلے جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو مستحب نماز ہے اس کے لیے قبلے کی بھی اتنی شرط نہیں ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ نماز ہائے مستحبی کے لیے ہے. اگر پڑھ سکتے ہو، مصلی ہے، ہر چیز اویلیبل ہے تو بہتر ثواب یہ ہے کہ انسان مصلی پہ پڑھ لے. لیکن اگر اویلیبلٹی گاڑی پہ آدمی ہے، وضو کیا، ہاسپٹل میں ہے، اپنے کام پر ہے، کہیں پر بھی ہے، تو چلتے چلتے آدمی 2 منٹ لگتے ہیں. لیکن کسی سے بات نہ کرو، اس 2 منٹ میں اپنی نماز کو ادا کر دو. تو کہا وضو ٹوٹا، وضو کیا تو وفا کی، وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھی تو وفا کی. اگلا جملہ بڑا نورانی ہے. اب اگر 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب اگر مجھ سے دعا نہ کرے تو جفا کی. وہ صلا بھی دیتا ہے، وہ کریم رب ہے. وضو ٹوٹا، وضو کیا تو وفا کی، وضو نہ کیا تو جفا کی. 2 رکعت نماز نہ پڑھی تو جفا کی، 2 رکعت نماز پڑھی تو وفا کی. اب اگر نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے کچھ مانگتا نہیں تو بھی جفا کی، اور اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو وفا کی. اگلا جملہ اور نورانی. اب اگر میں اپنے بندے کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے اس سے جفا کی. اور وہ خدا وہ ہے جو کسی سے جفا نہیں کرتا. خدا وفا ہی وفا کرتا ہے. سادے سادے نسخے ہیں جس سے انسان کی زندگی سنور جاتی ہے، زندگی بن جاتی ہے. اور ہمیشہ حالت اب وضو کی حالت میں سوئے تو پوری رات عبادت، وضو کی حالت میں چلے تو پورا دن عبادت، اور وضو کی حالت میں اگر موت آ جائے تو اس سے نورانی موت کوئی ہو نہیں سکتی. کیونکہ من یمت یرنی، جو بھی مرے وہ علی کی زیارت کرتا ہے. تو جب تم ذریعہ حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو باوضو ہو کر جاتے ہو. جب ذریعہ معصومہ قم کی زیارت کے لیے کسی حرم میں بے وضو جاتے ہو، ہر حرم میں وضو کے ساتھ جاتے ہو، تو مجھے تو میری موت کا پتہ نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے. تو ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو، کیونکہ زیارت علی کبھی بھی ہو سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
وعجل فرجهم۔ تو یہ پہلا اسٹیج ہے۔ دیکھیے عادتوں کی مثال جو ہے نا وہ کچے دھاگوں کی طرح ہے۔ جب آپ ایک دن کرتے ہیں کچا دھاگا بن جاتا ہے، ایک مہینہ کیا تھوڑا دھاگا مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہ دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ ہاں ایک مہینہ کا مولانا میں 6 مہینے نماز شب پڑھتے، اپنے قصے جو لوگ پرانے سناتے ہیں، جوانی میں اتنے دن میں نے نماز شب، ابھی پڑھتے ہو کہ نہیں؟ جوانی کو چھوڑ دو، پچھلے زمانے، ابھی بتاؤ آج کیا کر رہے ہو؟ معیار تمہارا آج ہے، معیار تمہارا کل نہیں ہے۔ تو جب تم ریپیٹڈلی ایک عمل کو کرتے ہو کچے دھاگے سے مضبوط ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر بہت زیادہ کرو نا اس عمل کو تو وہ کچے دھاگے سے زنجیر بن جاتی ہے، اور جب یہ لوہے کی زنجیر بن جائے پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ بھی نہیں سکتی۔ پھر وہ زندان شام میں بھی ہو تو سیدہ زینب نماز شب پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ مضبوط زنجیروں کی مثالیں ہیں کہ راسخ ہو گئی تھیں عبادت خدا اور عبادت پروردگار عالم اہل بیت اور اولاد اہل بیت کے وجود میں، کیونکہ انہوں نے ریپیٹڈلی اپنی اعمال کو کیا دیا تھا؟ انجام دیا تھا۔ ہمارے ایک دوست سے کہتے ہیں مولانا میں نفس کی غلبہ بتا رہا ہوں آپ پر، کہتے ہیں مولانا میں کوئی 7 سال سے دائم الوضو، 7 سال سے، بڑا عرصہ ہوتا ہے 7 سال۔ کہہ رہے آج بھی جب وضو ٹوٹتا ہے نا، اب جو بندہ 7 سال سے ریگولر وضو ٹوٹے وضو کرے کہ آج بھی جب وضو ٹوٹتا ہے نا، وضو کے اندر سے نفس کہتا ہے چھوڑ دو۔ یعنی 7 سال کی ریپیٹیشن کے بعد پھر بھی اندر سے آواز کیا آتی ہے؟ آج نہیں کرو، سستی دلاتا ہے مجھے۔ تو اسی لیے امام فرماتے ہیں یہ نفس بڑا خطرناک ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اگر تجھے کسی دن میں روک نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ مر گیا ہے۔ مولا تشبیہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں تمہارے نفس کی مثال سانپ کی طرح ہے، یہ کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن زندہ ضرور رہتا ہے۔ کبھی بھی اٹھ کے آگے تمہیں گمراہ کرو۔ کب گمراہی سے بچو گے؟ جب کوشش کرو گے ہمیشہ حالت لاکھوں گناہوں سے بچ جاؤ گے اگر حالت وضو میں رہو گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھے محمد۔ تو پہلی طہارت اپنے لباس کو نجاست سے بچ، یہ ولایت عملی کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ولایت عملی کی اپنے بدن کو بھی نجاست ظاہری سے کوشاں رہو، کوشش کرو، بچا کے رہو۔ وہ ایلیمنٹس، وہ اسباب جن کی وجہ سے نجاست بنتی ہے، ان ایلیمنٹس کو اپنے گھروں سے ریموو کر دو۔ ہاں مثلاً آپ طہارت کر رہے ہیں، مختلف پائپس گھر میں ہوتے ہیں، کوئی پریشر پائپ ہوتا ہے نا، تو وہ جب نجاست سے ٹکراتا ہے تو پھر نجاست کیا ہوتی ہے؟ ریٹرن ہوتی ہے۔ تو ایسے ایلیمنٹس، ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے۔ گھر لیا، جناب نے گھر بنا لیا اور ہم اسی گھر کو یوز کیے جا رہے ہیں۔ آپ چیک کرو کہ وہ جگہیں جہاں پہ نجاست کا خدشہ ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، ٹیکنیکل ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے بچہ نجس ہو جائے، جس سے میں نجس ہو جاؤں، زحمت میں پڑ جاؤں۔ تو کوشش کریں ایسے اسباب کو پیدا کریں جس سے طہارت بڑی آسانی سے ممکن ہو، جس سے انسان کی نجاست آسانی سے ممکن ہو۔ ان اسباب کو گھر سے ریموو کرنا انسان پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وجل فرجهم۔ تو 2 طہارتیں آپ نے سن لی، لباس کی طہارت اور جسم کی طہارت۔ جب انسان اس مرحلے کو پار کر لیتا ہے اب تیسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جو تھوڑا محنت طلب مرحلہ ہے، وہ ہے طہارت باطن۔ مولا کا جملہ سنیے، امام فرماتا ہے انسان خدا نے تجھے 7 قلم دیے ہیں، 7 پین دیے ہیں، 7 قلم دیے ہیں، لیکن یہ وہ قلم وہ ہے جب تو ان سے لکھتا ہے تو ان کی لکھائی مٹتی نہیں ہے۔ اچھا مولا یہ قلم جو اللہ نے دی یہ لکھنا کہاں پر ہے؟ فرمایا اللہ نے تجھے ایک سفید کاغذ دیا ہے۔ مولا مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ مولا یہ سفید کاغذ کیا ہے اور یہ 7 قلم کیا ہے؟ فرمایا سفید کاغذ تمہاری روح ہے اور یہ 7 قلم تمہارے اعضاء و جوارح ہے۔ تو اپنے 7 قلموں سے اپنی روح پر لکھتا جاتا ہے، 70 سال 60 سال جو تو لکھتا ہے وہی تجھے قیامت میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور بعض یہ کہا کہ مرنے کے بعد تو 7 ممالک کا سفر کرے گا، 7 ممالک کی تشبیہ دی، 7 بلدان سے گزرے گا۔ یہ کون سے 7 ممالک ہیں؟ فرمایا تمہارے 7 اعضاء کے ممالک ہیں۔ مثلا ایک ملک آنکھ کا ہے، ایک ملک زبان کا ہے، ایک ملک کان کا ہے، ایک ملک شکم کا ہے، ایک ملک اعضاء نکاح کا ہے۔ ان سے تو گزرے گا، جو تم نے ان سے کیا ہے وہ تجھے
دکھایا جائے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، تو اپنے قلم سے لکھتا کیا ہے؟ آنکھ قلم ہے، یہ تمہاری مرضی ہے کہ اے جماع اس قلم سے حسین کا گریہ لکھ، اس قلم سے زیارت عاشوراء لکھ، اس قلم سے قرآن کی تلاوت لکھ، یا اس قلم سے نگاہ حرام لکھ، یہ تیرے اختیار میں ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جب یہ سفید کاغذ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی مثال علماء اخلاق اس طرح دیتے ہیں کہ اگر جوانی میں آپ نے کوئی گناہ کیا ہو اور آپ نے پھر توبہ کر لی کہ پروردگارا میں نے بڑی خطا کی تھی، مجھے معاف فرمانا، لیکن فرمایا جو تم نے دیکھا وہ مٹے گا تو نہیں نا۔ توبہ کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سین، وہ سینری، وہ باتیں تمہارے ذہن سے ریموو ہو جاتی ہیں، نہیں، گناہ کی معافی ہے، لیکن جو تم نے دیکھا ہے وہ پوری زندگی عذاب بن کے تمہارے ذہن میں رہے گا، اور شیطان جب چاہے کہ اسے تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، تمہارے ذہن کو نجس کر دے گا۔ اسی لیے فرمایا اے جوان کوشش کیا کرو، کوشش کیا کرو کہ یہ جو قلم اللہ نے دیا ہے اس سے اچھی چیزیں لکھا کرو۔ تو طہارت کا تیسرا دروازہ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کے اعضاء کو بھی نجاست سے بچایا کرے۔ اگر ظاہری نجاست لگ جائے تو یہ پانی سے مٹتی ہے، لیکن اگر آنکھوں سے گناہ کرو اور آنکھیں نجس ہو جائیں، یہ دنیا کے پانی سے نہیں مٹتے، یہ آنکھوں کے پانی سے مٹتے ہیں، یہ توبہ کے آنسوؤں کے پانی سے اس گناہ کو مٹایا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان تو کب آنکھوں کے گناہوں سے بچے گا، تو کب زباں کے گناہوں سے؟ پہلے یہ سنو کہ آنکھوں کے گناہ کون سے ہیں، زباں کے گناہ کون سے ہیں، کانوں کے گناہ کون سے ہیں۔ بڑے بڑے علماء نے محنت کی، شہید دستغیب نے کتاب گناہان کبیرہ، کتاب قلب سلیم، نماز شب، یہ کتابیں کس کے لیے؟ ہمارے لیے ہیں۔ جہاد اکبر، یہ کتابیں پڑھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ مجھے اپنے وجود کو کیسے پاک کرنا ہے۔ میرے گھر میں سوشلوجی کی کتاب تو پڑھی ہوئی ہے، میرے گھر میں میتھمیٹکس کی بک تو پڑھی ہوئی ہے، بایولوجی کی کتابیں تو پڑھی ہوئی ہے، لیکن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس سے میں یہ سیکھوں کہ مجھے اپنے باطن کو پاک کیسے کرنا ہے۔ سینیٹائزر کرو گے تمہارے ہاتھ پاک ہو جائیں گے، لیکن باطن کو کس چیز سے پاک کیا جاتا ہے؟ یہ غم امام حسین، یہ آقا حسین کا گریہ، یہ آنسوؤں کا بہنا، یہ دعائے کمیل کے آنسو، یہ وہ قطرات ہیں جو تمہارے باطن کی نجاست کو کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ باطن کی نجاست کا پہلا قلم یا پہلی کھڑکی یا پہلی ونڈو یا پہلا دروازہ جو یا جنت کی طرف کھولے گا یا جہنم کی طرف کھولے گا، وہ پہلا دروازہ تمہاری آنکھ کا دروازہ ہے۔ اے انسان، کبھی آنکھوں کو نجاست میں مبتلا نہ کرنا۔ اے جوان، اگر نگاہ حرام پڑ بھی جائے تو پہلی نگاہ کیونکہ ارادی نہیں ہے، حلال ہے، لیکن دوسری مرتبہ دیکھنا حرام ہے کیونکہ تو اپنے ارادے سے دیکھتا ہے۔ جب دوسری مرتبہ ارادے سے دیکھتا ہے تو شیطان تمہارے ارادے میں کیا ہو جاتا ہے؟ انوالو ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جب بھی نگاہ حرام پڑے، یا آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو یا آنکھوں کو زمین کی طرف بلند کرو، تو ہر وہ نگاہ جو تو بلند کرتا ہے خدا 70 نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ 18 علماء فرماتے ہیں اتنے گناہ آنکھوں سے ہوتے ہیں، اور یہ آنکھیں کھڑکی ہیں نا، دیکھیے یہ ونڈو ہے، جتنے بھی آپ کے اعضاء ہیں یہ ونڈو ہیں۔ آپ ان سے چیزوں کو امپورٹ کرتے ہو اپنے وجود کے اندر، تصویروں کو اپنے دماغ میں ڈالتے ہو، ہاں، قرآن کو اپنے دماغ میں ڈالتے۔ امام حسین کی زری کی زیارت کر کے آئے، وہ تصویر آپ کے کہاں گئی؟ آپ کے مائنڈ میں جاتی ہے، پھر رات کو سوچتے ہو، پورے مائنڈ کی کیلکولیشن ہوتی ہے۔ اچھی چیزیں ڈالو گے، یہ بھی غذائے روح ہے۔ جس طرح بدن کو گندی غذا دو گے تو بدن بیمار ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کے مریض ہو جاتے ہو، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہو، اسی طرح اگر تم اپنے آنکھوں سے جو تصویریں، جو باتیں، جو صورتیں اپنے ذہن میں ڈال رہے ہو، اگر وہ گندی صورتیں ہیں تو تم اپنے وجود کو نجس کر دیتے ہو۔ تو فرمایا علی والا ہمیشہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرتا ہے۔ یہ کنٹرول بھی ایک صفت ہے، اس پہ میں بعد میں آؤں گا۔ کئی سال پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ رسول خدا جب ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو نبی نے کیا دیکھا؟ عرب کے بڑے بڑے بہادر بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑے بہادر ہیں، نبی نے فرمایا ان سے بڑا کوئی بزدل نہیں۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کا پتھر کا وزن کتنا ہے؟ 50 کلو، 40 کلو، 60 کلو۔ اے جوان جو باڈی بلڈنگ کرنے جاتا ہے، بڑے بڑے ویٹ تو اٹھاتا ہے اور دنیا کو یہ کہتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں،
میرے پاس اتنا پاور ہے 100 kg کا وزن میں اٹھا لیتا ہوں، لیکن رسول خدا کی نظر میں سنو طاقتور کون ہے؟ یہ ہاتھوں کی طاقت۔ میں نے پچھلے سال کی مجلس، اتنی طاقت تو گدھے کے پاس بھی ہے، اتنی طاقت تو گھوڑے کے پاس بھی ہے، اتنی طاقت تو ہاتھی کے پاس بھی ہے، لیکن وہ کون سا پاور ہے جو صرف انسان کا پاور ہے؟ وہ قوت ارادے کی طاقت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ نے صرف انسان کو عطا کی ہے۔ وہ تمہارے ول پاور کی طاقت ہے، وہ تمہارے اختیار کی طاقت ہے کہ اللہ نے تجھے بندے مختار بنایا ہے، اور مختار بنایا تو تمہارے ارادے کی وجہ سے بنایا۔ اب نبی فرماتے ہیں کتنا بزدل ہے جو 50 کلو کا وزن تو اٹھا لیتا ہے، لیکن جب نگاہ کسی نامحرم پہ پڑتی ہے تو چند گرام کی پلکوں کو بند نہیں کر سکتا۔ کتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اسے نہ شرم آتی ہے نہ اللہ کے حضور میں حیا آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غلام بن چکا ہے اپنے نفس کا۔ امام فرماتے ہیں غور کیا کر، اگر تو غلام نفس بن جاتا ہے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی خوار ہوتا ہے، کیونکہ نفس کے سامنے بار بار خود کو چھوٹا کرتا رہتا ہے، اس کی خواہشوں کے سامنے خود کو زمین پر رینگتا رہتا ہے۔ اور فرماتے ہیں بعض لوگوں کی مثال اس فٹ بال کی طرح ہے کہ کھلاڑی جہاں چاہے کک مارے اور بال چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا خود کو شیطان کے قدموں کا فٹ بال نہ بنایا کر، نفس کو اپنے پاؤں کا فٹ بال بنا۔ دیکھ علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا ہے، لیکن علی کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ نفس علی کے قدموں کا فٹ بال ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو علی کے ساتھ کھیلے۔ علی ارادے کا اتنا مضبوط ہے کہ مولا کے ارادے پہ کوئی اگر حاوی ہوتا بھی ہے تو وہ ارادے پروردگار ہے، کوئی اور ارادہ ان کے ارادوں پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ تو انسان یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ تیرے اوپر ولایت عملی کتنی حاوی ہے۔ زبان سے علی علی کرنا بہت آسان ہے، نظری نعرے مارنا بہت آسان ہے، لیکن آنکھوں پر علی کی ولایت کو نافذ کرنا اور عملی ولایت کے میدان میں داخل ہو جانا بڑا مشکل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مؤجل فرج